آل محمد۔ مشائخنا الاعزاء، کل کے درس میں ایک نکتہ، ایک لفظ زیادہ تکرار ہوا ہے، اس کی میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ أَيْضًا بِفَحْوَى، یہ جو فحوہ ہے، اس فحوہ سے مراد مفہوم موافقت نہیں ہے۔ شاید کل کے درس میں سبقت لسانی کہ یا عدم التفات کی وجہ سے اس نکتے کی طرف یہ بات تکرار ہوئی ہے کہ وہ مفہوم موافقت نہیں ہے، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز حرام ہے تو بطریق اولا، مفہوم موافقت کی مثال بھی معروف ہے کہ اگر اف ولا تقل لہما افن، اگر اف حرام ہے تو بطریق اولا بلے ضرب بھی حرام ہے، ضرب و شتم بھی حرام ہے، فلان فلان، وہ ہے مفہوم موافقت۔ مفہوم موافقت جو ہے، جو حکم ہے اصل اور فرع دونوں میں، بلے وہ ملاک جو ہے حکم کا ملاک دلیل لفظی ہے، لہٰذا حرمت عف پر دلیل ہمارے پاس، حرمت عف پر دلیل ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے حکم کو ثابت کرتے ہیں، اسی دلیل لفظی کے ذریعے سے، فرع میں بھی اصل میں بھی۔ لیکن یہ جو یہاں پر مطلب بیان ہوا ہے بفحوہ صحت عقد نکاح، اس فحوہ سے مراد اولویت قطعیہ، جس کو قیاس اولوی کہا جاتا ہے، القیاس الاولوی، یہ بھی مشابہ ہے اس کے، بطریق اولا یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، بلے لیکن جو ہے ملاک اور معیار، بلے فرع میں، جیسا کہ وہاں پر جو فرع ہے ہمارے پاس، جب بلے نکاح فضولی درست ہے تو بطریق اولا بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے۔ یہاں پر دلیل لفظی کی بنا پر نہیں ہے، بلے دلیل لفظی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ جو فرع کا حکم ہے، وہ فرع میں حکم ثابت ہونے کے لیے بلے ملاک اور معیار کیا ہے گا، وہ اقوا ہے، یعنی جس چیز کی بنا پر اصل میں، جس مصلحت کی بنا پر، جس ملاک کی بنا پر اصل میں جو حکم ثابت ہے، وہ ملاک، بلے وہ ملاک زیادہ اقوا ہو فرع میں، تو حکم فرع کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جب اصل میں اس چیز کی وجہ سے حکم بلے صحیح ہے تو بطریق اولا فرع میں بھی حکم ثابت ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مشائخنا، کل کے درس میں اگرچہ ایک لفظ زیادہ تکرار ہوا، وہ روایت میں جو عبارت میں شیخ مصنف نے استعمال کیا ہے کہ وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ أَيْضًا بِفَحْوَى، اس فحوہ سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر ممکن ہے کہ جو ہے یہ اشتباہ، یعنی غفلت، عدم التفات کی وجہ سے یہ لفظ تکرار کیا ہے میں نے، کہ اسی فحوہ کو جو ہے مفہوم موافقت بھی میں نے کہا ہے، کہ جس کی مثال اصول میں اگر اف حرام ہے تو بطریق اولا بلے ضرب اور شتم بھی حرام ہے۔ تو ایک فرق ہے یہاں پر، ظاہراً مراد وہ مفہوم موافقت اصولی نہیں ہے، بلکہ فحوہ سے مراد قیاس اولوی مراد ہے۔ قیاس اولوی اور مفہوم موافقت تقریباً بعض چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہے، لیکن علمی اعتبار سے دونوں میں جو مین فرق بیان کیا جاتا ہے علم اصول میں، وہ یہ کہ مفہوم موافقت جو اصول میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، وہاں پر مصدر اور ملاک، اصل اور فرع دونوں میں دلیل لفظی ہے، یعنی قرآن کی آیت کے ذریعے سے حرمت اف کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت جو کہ دلیل لفظی، اسی کے ذریعے سے حرمت ضرب کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اما قیاس اولوی میں فرع میں جو حکم ہے وہ اصل سے منتقل ہوتا ہے، اصل سے ہی حکم فرع کی طرف منتقل ہوتا ہے، فرع سے اصل کی طرف حکم منتقل نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، وإلا اولویت متحقق نہیں ہوگی، جس طریقے سے یعنی ضرب شتم کا حرام ہونا، یعنی اف اگر حرام ہے تو ضرب اور شتم حرام ہے،
بھلے لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ضرب حرام ہے تو اف بھی بطریق اولا حرام ہے، یہ معقول نہیں ہے۔ بھلے تو اصل سے حکم بھلے فرع کی طرف منتقل ہوتا ہے، فرع سے منتقل نہیں ہوتا، وَإِلَّا پھر اولویت ہی متحقق نہیں ہوگی، جیسا کہ وَإِلَّا لَمْ تَتَحَقَّقِ الْأَوْلَوِيَّةُ کل کے درس کے آخر میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ خوب، کیا فرق ہے علمی اعتبار سے قیاس اولوی اور مفہوم موافقت میں؟ بیان ہو گیا کہ مفہوم موافقت میں حکم کا استفادہ دلیل لفظی سے ہوتا ہے، اما قیاس اولوی میں فرع میں جو حکم ہے وہ تو اصل سے منتقل ہوتا ہے، لیکن اصل کا جو حکم ہے، جو اصل کا حکم ہے وہ ممکن ہے جو ہے سیرت سے، اجماع سے بھلے استفادہ ہو، تو یہ امکان موجود ہے، یعنی قیاس اولوی میں حکم ممکن ہے دلیل لفظی کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے بھلے یا اجماع کے ذریعے سے یا سیرت کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے حکم حاصل کیا جاتا ہے اصل میں۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں علمی اعتبار سے۔ تو یہاں پر ممکن ہے فحوا سے مراد قیاس اولوی ہو کہ جس میں اصل کا حکم ممکن ہے اجماع کے ذریعے سے یا سیرت کے ذریعے سے حاصل ہو، دلیل لفظی کے ذریعے سے حاصل نہ ہو۔ یہ بہرکیف ایک نقطہ علمی ہے اپنی جگہ۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وَإِلَّا لَمْ تَتَحَقَّقْ الْأَوْلَوِيَّةُ كَمَا لَا يَخْفَى، تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اس نتیجے تک ہم پہنچے کہ امام علیہ السلام نے، کل کے درس میں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ شاید امام باقر سے روایت ہو، لیکن روایت بہرکیف امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ مفصل روایت ہے، وہاں سے شیخ نے مضمون کو نقل کیا ہے یا بعض عبارات کو، کہ جس میں عامہ نے کہا کہ نکاح باطل ہے بھلے معاملہ مالی درست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا حکم ہے کہ جو ظلم اور جور اور فساد پر مشتمل ہے، نکاح میں اولا یہ کہ احتیاط کیا جائے، اور وہ کیسے احتیاط کیا جائے انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ خوب، نتیجہ بیان کرتے ہیں شیخ اعظم، فالاستدلال بصحت النکاح، نکاح کی صحت پر استدلال کرنا، یہ اب اصل مطلب کی طرف مصنف پلٹتے ہیں، اصل جو جنہوں نے فحوا کے ذریعے سے استدلال کیا ہے کہ نکاح کی صحت پر جو استدلال ہے، اس کے ذریعے سے علی صحت البیع، بیع کی صحت پر استدلال کرنا، جیسا کہ شروع میں یہ مطلب بیان ہوا کہ یہ مطابق لحکم العامہ، حکم عامہ کے ساتھ مطابق ہے، جو ہماری طرف سے جو نص آئی ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف سے اس وکیل کے مسئلے میں، اس کے خلاف ہے۔ عامہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ من کون النکاح اولا بالبطلان، نکاح اولا بالبطلان ہے، یعنی عامہ نے پہلے یہ کہا کہ بھلے نکاح باطل ہے، بھلے اور معاملہ مالی درست ہے، اس لیے کہ اس کے لیے عوض فرض کیا جا سکتا ہے، اما نکاح میں بضع یا بضع کے لیے جو کہ استمتاعات کے معنی ہے، اس کے لیے کوئی عوض شریعت میں نہیں ہے، اور مہر اس کے عوض نہیں بن سکتا ہے۔ خوب، تو اب نکاح اولا بالبطلان ہے جو کہ عامہ کا حکم ہے، وہ کیسے؟ اگر معاملہ مالی باطل ہو تو بطریق اولا بھلے نکاح باطل ہوگا، بھلے یعنی معاملہ مالی باطل ہو تو نکاح بھلے معاملہ مالی صحیح ہو تو بھی نکاح باطل ہے، اگر معاملہ مالی باطل ہو تو بھی بطریق اولا ان کے نزدیک کیا ہے؟ نکاح باطل ہے۔ تو یہ حکم عامہ ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح سے ہی استدلال کیا گیا ہے کہ اگر بھلے تشبیہ، اگرچہ تشبیہ معکوس ہے، کہ جو ہمارا یہاں پر استدلال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر نکاح فضولی درست ہے تو بطریق اولا نکاح بھلے معاملہ مالی درست ہونا چاہیے، یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اما عامہ کے نزدیک کیا ہے؟ عامہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہے نکاح تو باطل ہے، نکاح تو باطل ہے ہر حال میں، معاملہ صحیح ہو یا نہ ہو، صحیح ہو تو بھی باطل ہے جیسا کہ بیان ہو گیا، اور باطل ہو تو بھی بطریق اولا، اس طریقے سے لحکم العامہ من کون النکاح اولا بالبطلان، اولا بالبطلان ہے کس اعتبار سے؟ جو کہ کل بھی بیان ہوا، من جہت ان البضع غیر قابل للتدارک بالعوض، ممکن نہیں کہ استمتاعات کا تدارک عوض کے ذریعے سے کیا جائے۔ تو یہ جو من کے ذریعے سے بیان ہے من کون النکاح اولا بالبطلان، یہ اشتباہ میں نہ پڑھیں آپ، یہاں پر تشبیہ اس طریقے سے ہے، عامہ کے نزدیک
نکاح باطل ہے، نکاح فضولی، وکیل معزول نے جو نکاح پڑھا ہے وہ باطل ہے، اما معاملہ مالی صحیح ہے۔ اب یہاں پر معاملہ مالی باطل ہو تو بطریق اولا، یعنی معاملہ مالی صحیح ہونے کے باوجود جب نکاح باطل ہے تو بطریق اولا اگر معاملہ مالی باطل ہے تو بطریق اولا نکاح فضولی باطل ہے، یہ حکم انہوں نے لگایا۔ تو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ جنہوں نے استدلال کیا ہے اوپر وَرُبَّمَا یُسْتَدَلُّ، یہ استدلال بھی گویا مطابق ہے اس حکم عامہ کے ساتھ۔ کس طریقے سے مطابق ہے؟ اگر بلے بیع فضولی، اگر بلے نکاح فضولی اگر صحیح ہے تو بطریق اولا بیع مالی بھی، بلے بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ استدلال بھی ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس چیز میں، اولویت کی استفادہ کرنے میں۔ وحال آن کی جو نص صریح ہماری طرف سے، امام صادق کی طرف سے عامہ کے خلاف جو وارد ہوئی ہے، اس میں جو ہے اصل کس کو قرار دیا گیا ہے؟ اصل بلے معاملہ مالی کو اصل قرار دیا گیا ہے، اور نکاح کو فرع۔ اگر معاملہ مالی درست ہے تو نکاح فضولی بھی بطریق اولا درست ہے۔ یہ نص جو امام صادق سے وکالت کے باب میں یہ وارد ہوئی ہے۔ خوب، اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف شیخ اعظم انصاری اشارہ کرتے ہیں کہ بقی الکلام فی وجہ جعل الامام علیہ السلام الاحتیاط فی النکاح و ابقاؤہ دون ابطالہ۔ امام نے فرمایا کہ نکاح اولا و اجدر ہے کہ ان یحتاط فی، اس میں احتیاط کیا جائے۔ وہ احتیاط کیسے؟ یہاں پر پہلے اس مطلب کو واضح کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ احتیاط جو کہ احتیاط متعارف ہیں وہ یہ ہے کہ جمع الاحتمالات، تمام احتمالات پر عمل کرے تاکہ واقع تک انسان کی رسائی ہو۔ فرض کیجئے قصر اور تمام میں اگر شک ہے تو جو ہے وظیفہ قصر ہے یا تمام ہے تو احتیاط کیجئے، یعنی دونوں کو ادا کرے، دونوں احتمالات پر عمل کرے تاکہ آپ جو ہے آپ کی رسائی واقع تک ہو۔ خوب، اگر ترک کے ذریعے سے کرنا ہے تو بھی وہاں پر بھی دونوں احتمالات کو ترک کرے۔ فرض کیجئے شبہ محصورہ ہے اور دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دو گلاس، دونوں میں سے ایک نجس ہے لیکن معیناً معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر احتیاط کا تقاضا ہے کہ دونوں کو آپ ترک کریں، دونوں سے اجتناب کریں۔ تو پھر یہاں پر جمع احتمالات کا معنی ہے احتیاط متعارف۔ لیکن یہاں پر جو امام نے روایت میں جو کہ نکاح ہے وکیل معزول کہ نکاح میں احتیاط کا حکم لگا، یہاں پر احتیاط کس طرح کا احتیاط ہے؟ یہاں تو میرے پاس یعنی بین محظورین، یعنی دو محظوروں کے درمیان میں ہوں، یعنی دو محظور۔ وہ کیسے؟ اگر وکیل واقعاً معزول ہے، معزول ہو چکا ہے اپنی وکالت سے، تو پھر یہ جو زوجہ ہوگی وہ حرام ہوگی زوج کے اوپر، شوہر کے اوپر، اور شوہر کا اس کے ساتھ معاشرت کرنا یہ حرام شمار ہوگا۔ خوب، اگر معزول نہیں ہے واقع میں بھلے، تو یہ جس شخص کے ساتھ اس نے نکاح کروایا ہے اس کی زوجہ شمار ہوگی۔ اب اگر ہم فساد کا حکم لاگو کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے، اور واقع میں یہ عورت ذات بعل شمار ہوگی، ذات بعل شمار ہونے کی صورت میں یہ جو تزویج ہے غیر کے ساتھ گویا ذات بعل کے ساتھ تزویج شمار ہوگی۔ ایسی صورت میں جو دوسرا شخص اس کے ساتھ معاشرت کرے گا وہ گویا ایک ذات بعل کے ساتھ معاشرت شمار ہوگی۔ تو میں دونوں یعنی بین محظورین، اگر بھلے یعنی کس طرح سے دو محظور یعنی اگر معزول شمار کروں وکیل کو تو زوج پر یہ عورت حرام ہوگی، زوج پر، شوہر پر یہ عورت حرام شمار ہوگی۔ نکاح باطل ہے تو اس شوہر کے ساتھ رہنا، معاشرت جو ہے حرام شمار ہوگی۔ اگر معزول نہیں ہے واقع میں، چونکہ وہ جو روایت ان کی طرف سے عامہ کی طرف سے جو قضیہ سامنے آ چکا ہے اور امام کے سامنے جس قضیے کو پیش کیا گیا بڑا طویل ہے، اس میں عورت نے کسی کو وکیل بنایا ہے کہ جا کے جو ہے شادی کروا دیں، پھر شہود کو بٹھایا ہے، پھر جو ہے عزل کی بات ہوئی، میں نے اس کو معزول کیا ہے۔ اب یہ عزل جو ہے قبل النکاح ہے یا بعد النکاح ہے یا علم کا مسئلہ ہے، مثلا اس نے مع جہل ہی کہا ہے،
جہل سے پہلے جہل کے بعد تفصیل ہے روایات میں، لہٰذا یہاں پر بین محظورین فرض کرنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وکیل معزول ہو وکالت سے تو جس کے ساتھ اس نے نکاح کروایا اس پر حرام ہوگی ہے، اگر وہ واقع میں معزول نہیں ہے تو پھر یہ اس کی زوجہ شمار ہوگی۔ اب اگر واقع میں زوجہ ہے تو ادھر ہم اگر ظاہراً فساد نکاح کا حکم لاگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے لیے جائز ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرے۔ اب جا کے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے، ظاہراً چونکہ فساد کا حکم لاگو کیا ہم نے عزل کی بنا پر، تو پھر معزول نہ ہونے کی بلے ظاہراً معزول نہیں ہے، واقع میں معزول نہیں ہے، واقع میں معزول نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی زوجہ شمار ہوگی۔ اور ہم نے ادھر سے فساد کا حکم لاگو کیا ہے، فساد کا حکم لاگو کرنے کی صورت میں اب اس عورت کے لیے جائز ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرے۔ جب وہ دوسرے کے ساتھ شادی کرے گی تو گویا واقع میں یہ ذات بال تھی، اس لیے کہ عزل متحقق نہیں ہوا، عزل وکیل ذات بال تھی اور اس نے جا کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو پھر یہ اور خطرناک محظور ہے کہ جس میں ذات بال کے ساتھ معاشرت کرنا لازم آتا ہے، یہ تو اور جو ہے اشد ہے۔ لہذا بین محظورین، اگر وکیل کو معزول شمار کروں تو جس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے اس پر حرام شمار ہوگی، اگر معزول شمار نہ کروں یعنی واقع میں وہ معزول نہیں ہو چکا ہے وکیل، تو پھر یہ واقع میں ذات بال شمار ہوگی۔ اب اگر ہم ظاہراً فساد نکاح کا حکم لاگو کریں تو یہ خاتون جائے گی کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، تو پھر یہ جو زواج ہے یہ ذات بال کے ساتھ، واقع میں ذات بال کے ساتھ یہ شادی شمار ہوگی، یہ تو اور اشد ہے۔ تو یہ بین محظورین، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، اس پر حرام ہوگی اس لیے ظاہراً یہ معزول ہے اور اس کے شوہر پر یہ حرام ہو چکی ہے، خوب یہ معاشرت بھی حرام ہے۔ اور ادھر سے اگر یہ جائے، اگر واقع میں وہ معزول نہ ہو تو یہ شوہر جو ہے اس کا حقیقی شوہر یہی ہے، اور ہم نے فساد نکاح کا حکم لاگو کیا ہے، تو پھر یہ واقع میں چونکہ اس کی ہی بیوی تھی، اب ہم نے ظاہراً فساد نکاح کا حکم اگر لاگو کرے تو پھر یہ شوہر ذات بال شمار ہوگی، جا کے کسی اور کے ساتھ اب شادی کرے گی، چونکہ ظاہراً ہم نے فساد کا حکم لگایا ہے، تو جب شادی کرے گی تو پھر یہ ذات بال کے ساتھ زواج شمار ہوگا، یہ تو اور اشد ہے۔ تو یہ ہے بین محظورین۔ تو بین محظورین میں احتیاط نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں پر تخییر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی میں مخیر ہوں۔ بھئی فرض کیجئے، آسان مثال آپ کے سامنے، آپ نے یا اس کا ارتکاب کرنا یا اس کا ارتکاب کرنا، وہ حالانکہ دونوں آپ کے اوپر حرام ہیں، تو یہاں پر احتیاط کا معنی نہیں ہے چونکہ محظورین کے درمیان ہے، وہ بھی محظور ہے یہ بھی محظور، بین محظورین انسان مخیر ہوتا ہے، اب چونکہ مجبور ہے یا یہ ارتکاب کرے گا یا یہ ارتکاب کرے گا، ان دونوں میں سے ایک کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہاں پر تخییر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، نہیں ان کے احتیاط کا۔ اب یہاں پر یہ خاتون یا اس شوہر پر حرام ہے اور یہ بھی حرمت اس کے ساتھ رہنا چونکہ ظاہراً معزول شمار ہو گیا ہے، شوہر یہ وکیل معزول ہے اور جو ہے یہ نکاح ہے وہ بھی باطل ہے، تو اب اس شوہر کے ساتھ رہنا یہ بھی حرام ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ کون سا مرحلہ؟ اگر ہم جو ہے اس کو معزول شمار نہ کریں اور واقع میں وہ اس کا شوہر شمار ہوگا پھر جس کے ساتھ وکیل نے شادی کروائی ہے، اور ظاہراً اگر فساد کا حکم لاگو کرے کہ یہ نکاح فاسد ہے اور واقع میں وہ حالانکہ وہ معزول نہیں تھا، نکاح کروانا درست تھا، تو جا کے یہ جب دوسرے کسی مرد کے ساتھ شادی کرے گی تو پھر وہ گویا ذات بال کے ساتھ شادی شمار ہوگی، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں احتیاط کا مرحلہ نہیں ہے، یہاں پر بین محظورین ہے، تو یہاں احتیاط کا حکم کیسے لگایا امام نے، یہ سوال ہے۔ اسی لیے شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ بقی الکلام فی وجہ جعل الامام علیہ السلام الاحتیاط فی النکاح، احتیاط کس کو قرار دے دیا امام نے؟ هو ابقاء النکاح دون ابطالہ، باطل قرار دینا نہیں، مستدلا استدلال کرتے ہوئے امام نے اس طریقے سے کہ بأنہ یکون منہ الولد، اسی نکاح سے نسل چلتی ہے، یہ حکم لاگو کیا، وحالانکہ یہ احتیاط کا مورد نہیں تھا، ما ان الامر، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نکاح کا حکم کیسے، احتیاط کا حکم کیسے لاگو کیا امام نے؟ ما ان الامر فی الفروج، کل اموال کی طرح امر دائر ہے کس کے درمیان؟ بین محظورین کے درمیان، دو محظوروں کے درمیان انسان مجبور ہے، تو یہاں پر لا احتیاط فی البین، بلکہ کیا ہے؟ تخییر ہے، احتیاط نہیں ہے، انسان مخیر ہوتا ہے، تو حکم احتیاط کیوں لاگو کیا؟ اور یہ بین محظورین یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے
کہ جو ہے محظورین کے درمیان کیسے واقع ہوتا ہے یہ انسان یہاں پر. وہ محظورین کے درمیان اس طریقے سے کہ دوبارہ میں تکرار کر رہا ہوں، اگر یہ وکیل معزول ہے اس خاتون کی طرف سے جس نے کہا تھا کہ شادی کروا دو، تو پھر شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے. شوہر پر جو ہے اس کے ساتھ معاشرت کرنا حرام ہے. اگر وہ وکیل معزول نہیں ہے واقع میں، تو یہ بلے واقع میں اسی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ شادی کروائی ہے اس کی زوجہ شمار ہوگی. خوب، اب اگر ہم فساد کا حکم لاگو کریں کہ یہ نکاح ہے وکیل جو کہ معزول ہو چکا ہے عزل کی بنا پر، حالانکہ وہ واقع میں معزول نہیں ہے، یہ نکاح درست نہیں ہے، اگر حکم لگائے تو پھر اس عورت کا حکم کیا ہے؟ یہ عورت تو ظاہر پر عمل کرے گی، جا کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، وہ حالانکہ واقع میں وہ معزول نہیں تھا وکیل، اس کا نکاح کروانا درست تھا. تو پھر دوسرے کے ساتھ جب شادی کرے گی تو یہ ذات بال شمار ہوتی ہے واقع میں، چونکہ وکیل واقع میں جو ہے معزول نہیں تھا، اس کا نکاح کروانا درست تھا. تو اب اگر ہم ظاہراً اس کے فساد نکاح کا حکم لاگو کرے تو یہ خاتون جا کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، تو پھر یہ ذات بال ہے واقع میں اور جا کے دوسرے کے ساتھ شادی کر رہی ہے، تو پھر یہ بھی حرام ہے، یہ بین محظورین ہے. تو یہاں پر احتیاط کا مورد نہیں ہے. کیسے امام نے کہا کہ ینبغی بل اجدر و احوط، یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنْ أَن يَكُونَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، احتیاط کے حکم لاگو کرنے میں وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ اگر ہم باطل قرار دے دیں ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال والاشتباہ اور اشکال ہو کہ بھئی جو ہے یہاں پر نکاح باطل ہے یا نہیں، جیسا کہ اس مسئلے میں جو قضیہ پیش آیا ہے، آیا وکیل معزول ہوا تھا یا معزول نہیں کیا تھا اس خاتون نے، مثلا اس اشتباہ کی وجہ سے اس نکاح کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں ہمارے لیے اشکال ہے، اشتباہ ہے. تو یہاں پر بطلان کا حکم لگانے سے کیا لازم آتا ہے؟ یستلزم التفریق بین الزوجین، الگ الگ کرنا پڑے گا دونوں کو، بھئی جو ہے باطل ہے ظاہراً نکاح، لہذا آپ الگ الگ ہو جاؤ. علی تقدیر صحہ واقعاً، اور فرض کرے کہ واقع میں وہ نکاح درست تھا، علی تقدیر صحت نکاح واقع، لیکن ظاہراً چونکہ ہمیں اشتباہ ہے، اشتباہ اور اشکال کی بنا پر اگر ہم بطلان کا حکم لگے کریں تو ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا. وہ حال آئیں کہ فرض کیجئے کہ واقع میں وہ وکیل تھا، عزل نہیں ہو چکا تھا، تو اس کا نکاح بھی درست تھا، تو پھر ظاہراً فساد کا اگر حکم لاگو کرے تو پھر یہ عورت کیا کرے گی؟ فتتزوج المرأة، یہ خاتون شادی کرے گی دوسرے مرد کے ساتھ، تو کیا لازم آئے گا؟ وَيَحْصُلُ الزِّنَا بِذَاتِ الْبَعْلِ، ذات بال کے ساتھ زنا حاصل ہو جائے گا، یہ زنا سامنے آ جائے گا. جیسا کہ میں نے تکرار کیا کئی مرتبہ، واقع میں وہ وکیل معزول نہیں تھا، اس کا نکاح کروانا درست تھا. اب اگر ہم ظاہراً اشتباہ اور اشکال کی بنا پر فساد کا حکم لاگو کریں تو اس خاتون کا فریضہ کیا بنے گا؟ بھئی ظاہراً نکاح باطل ہے، لہذا میں کسی اور کے ساتھ شادی کروں گی. وہ حال آئیں کہ واقع میں بلے نکاح درست تھا، نکاح کروانا وکیل کا درست تھا، تو اب جب جا کسی اور سے شادی کرے گا تو یہ ذات بال کے ساتھ زواج لازم آ جائے گا، نتیجتاً زنا سامنے آ جائے گا ذات بال کے ساتھ. اب اگر نکاح کو برقرار رکھے بخلاف ابقاء النکاح، نکاح کو اگر برقرار رکھے تو یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے نکاح کو برقرار رکھنا، بطلان کا حکم نہ لگائیں، نکاح کو برقرار رکھے تو یہ بھی جو ہے بخلاف ابقائہ، ممکن ہے واقع میں نکاح کو باطل قرار نہ دے دے، تو یہاں پر بھی حرمت سامنے آتی ہے. وہ کیسے حرمت سامنے آتی ہے؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ شخص، یہ وکیل معزول ہوا ہو اور حالت عزل میں اس نے نکاح کروایا ہے، اور آپ لوگ ادھر سے صحت نکاح کا حکم، بقاء نکاح کا حکم لاگو کریں گے تو ممکن ہے یہ نکاح واقع میں باطل ہو. علی تقدیر بطلان النکاح، اس لیے شیخ خود کہتے ہیں کہ علی تقدیر بطلان النکاح، واقع میں ممکن ہے نکاح باطل ہو اس لیے کہ وکیل معزول ہو چکا ہے فرض کیجئے، اور وکیل معزول نے نکاح کروایا. اگر آپ نکاح کو برقرار رکھیں گے تو کیا لازم آ جائے گا؟ اپنے شوہر کے ساتھ، یہ خاتون جس کے ساتھ وکیل نے شادی کروائی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ معاشرت حرام ہوگی، جیسا کہ تکرار کیا میں نے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن لا يلزم منه الا وطء المرأة الخالی عن المانع، بلے یہاں پر معاشرت مع ذات بال لازم نہیں آتی ہے، بلکہ
وطئ مرأہ آپ کہیں کہ جو ہے وطئ شبہہ الخالیت عن المانع جو کہ خالی ہے معنی سے. کون سا معنی؟ ذات بال. معنی سے مراد ذات بال ہونا. یہ عورت جس کے ساتھ جس کی شادی جو ہے وکیل نے کروائی ہے کسی مرد کے ساتھ، اس کے ساتھ معاشرت، یہ معاشرت کیا شمار ہوگی؟ یہ معاشرت حرام ہے بذات خود، لیکن خالی عن المانع، ذات بال ہونے سے معنی ہے. بخلاف اس صورت کے کہ اگر ہم فساد نکاح کا حکم لاگو کرے ظاہراً، تو فساد نکاح کا حکم لاگو کرے ظاہراً، وہ حالانکہ واقع میں وہ نکاح درست تھی، تو پھر وہ عورت جا کے جب شادی کرے گی تو وہ ذات بال کے ساتھ زواج لازم آ جائے گا، جس سے یحصل الزنا بذات البال پر کہا. خوب وہذا اہون، یہ جو وطئ مرأہ جو کہ خالی عن المانع یعنی خالی عن ذات البال، یہ زیادہ آسان ہے من وطئ ذات البال، ذات بال کے ساتھ وطی کرنے سے. یہ زیادہ آسان ہے چونکہ ذات بال کے ساتھ زیادہ سنگین ہے. تو یہ جو عورت جو کہ خالی ہے ذات بال سے، اس کے ساتھ وطی یہ اہون ہے، آسان ہے. تو یہاں پر اب بات سمجھ میں آ رہی کہ امام نے فالاحوط والاجدر ان یحتاط بالنکاح کا مراد اس سے مراد فالمراد بالاحوط هو الاشد احتیاطا، احتیاط میں زیادہ شدت سے کام لینا، یعنی اس طریقے سے احتیاط کرنا جہاں پر اگرچہ آپ محظورین کے درمیان ہو، لیکن ایک محظور زیادہ شدید ہے اور ایک محظور اس کی نسبت اہون ہے، آسان ہے. تو آسان کا ارتکاب کرو، جو زیادہ مشکل ہے اس کا ارتکاب نہ کرو. یعنی ذات بال سے نکاح جو ہے وہ زیادہ حرمت شدید ہے، حرمت شدیدہ اور موقدہ ہے، اور خالی عن ذات البال سے نکاح اور زواج کا حکم کرنا یہ زیادہ اہون ہے بالنسبہ اس کے. تو امام نے جو احتیاط کا حکم لگایا ہے، ارتکاب اسہل الامرین، دونوں امروں میں سے جو آسان ہے اس کے ارتکاب کے بارے میں احتیاط ہے، وہ احتیاط متعارف مراد نہیں ہے. خوب یہ باہر کے دقیق نکات ہیں اور مطلب بھی دقیق ہے، لہٰذا اس میں مزید تعامل کی ضرورت ہے. وَكَيْفَ كَانَ، اب یہ جو احتیاط کا معنی ہم نے بیان کیا، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو احتیاط کا معنی ہم نے بیان کیا یہ قابل قبول ہو یا نہ ہو، فمقتضى هذه الصحیحہ، یہ جو عامہ کے مقابلے میں جو روایت آئی ہے، نص جو آئی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اذا حکم بصحت النکاح الواقع من الفضولی، فضولی سے جو نکاح واقع ہوا ہے اس کی صحت کے بارے میں اگر حکم کرے تو لم یوجب ذلك التعدی الى الحکم بصحت بیع الفضولی، صحت بیع فضولی کی طرف تعدی کا موجب نہیں بنتا، جیسا کہ شروع میں استدلال کرنے والوں نے کیا تھا کہ ربما یستدل میں کیا کہا تھا، اگر نکاح فضولی درست ہے تو بطریق اولا بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے. لیکن اس صحیحہ کا جو کہ عامہ کے مقابلے میں جو روایت آئی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر حکم کیا جائے نکاح فضولی جو کہ فضولی سے واقع ہوا ہے، تو یہ چیز موجب نہیں بنتی ہے کہ اس سے ہم تجاوز کریں کس کی طرف؟ صحت بیع فضولی کی طرف. نعم، ہاں، لو ورد الحکم بصحت البیع، عکس جو کہ بالکل عکس میں امام نے جو ہے مطلب بیان کیا تھا کہ لو ورد الحکم بصحت البیع، صحت بیع کے بارے میں اگر حکم وارد ہو تو امکن الحکم بصحت النکاح لأن النکاح اولا بعدم الابطال کما هو نص الروایہ. لہذا شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ بذات خود جنہوں نے استدلال کیا ہے فحوا کے ذریعے سے وہ حسن ہے، لیکن اس فحوا کو کمزور کیا جاتا ہے اس نص کے ذریعے سے، چونکہ نص بالکل خلاف میں جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ثم سے جو مطلب بیان ہوا ہے، ثم ان الروایت وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضولی، کأنہ ایک تقدیر میں توہم موجود ہے. وہ توہم اس طریقے سے ہے کہ بھئی یہ جو روایت عامہ کے خلاف جو روایت آئی ہے، جو صحیحہ وارد ہوئی ہے، جو نص وارد ہوئی ہے، بلے اس نص کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم نے فحوا کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ أَيْضًا بِفَحْوَى صِحَّةِ عقد نکاح کے ذریعے سے جو ہم نے استدلال کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نص کہاں وارد ہوئی ہے؟ باب وکالت میں. بلے باب وکالت میں ایک خاص روایت آئی ہے، تو وہ اس روایت کے ذریعے سے ہم کیوں جو ہے بیع فضولی کے صحت پر جو ہم نے استدلال کیا ہے فحوائے صحت نکاح کے ذریعے سے اس پر کیوں ہم اعتراض وارد کریں، کیوں اشکال کریں؟ اس لیے کہ باب وکالت میں ایک خاص مورد میں، باب وکالت یعنی مورد خاص میں ایک خاص روایت آئی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیوں اس استدلال عام کو باطل قرار دیتے؟
یعنی یہ گویا ایک توہم ہے۔ اور خصوصاً یہاں پر آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہاں جو وکیل ہے وہ بھی جس کو معزول کیا گیا ہے، وہ حالانکہ اس وکیل کو علم بھی نہیں ہے کہ میں معزول ہو چکا ہوں، ایک خاص مورد ہے یہ روایت باب وکالت میں، ایک خاص مورد میں جہاں پر خود وکیل کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں جو ہے معزول ہو چکا ہوں، ایک خاص مورد میں یہ حکم آیا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کیوں کمزور کریں؟ یعنی یہ متوہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اس استدلال کو جو کہ فحوا کے ذریعے سے کیا ہے اس کو ہم کیوں کمزور کریں؟ یعنی کہ انہ شیخ اعظم کے اوپر آپ اعتراض کریں، ایھا الشیخ العظم، آپ نے کہا کہ فحوا یہ مفہوم، بلے مفہوم فحوا کے ذریعے سے جو استدلال کیا ہے وہ ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن اس کو توہنو بالروایہ الواردہ، اس کو کمزور کیا جاتا ہے اس روایت کے ذریعے سے جو کہ عامہ کے خلاف جو وارد ہوئی ہے۔ یہ متوہم کہتے ہیں شیخ اعظم آپ کیوں کمزور کرتے اس فحوا کے ذریعے سے؟ یہ تو ایک باب وکالت خاص مورد میں یہ روایت آئی، اس خاص مورد سے آپ کیوں جو ہے استدلال عام کو باطل قرار دیتے ہو؟ تو شیخ اعظم کا انہو مقام جواب میں کہتے ہیں کہ ثم ان الروایہ وان لم یکن لها دخل بمسألة الفضولی، اگرچہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس روایت کا دخل نہیں ہے مسئلہ فضولی کے ساتھ، کیونکہ یہ روایت کہاں آئی ہے؟ باب وکالت میں، وہ بھی وکیل معزول ہو چکا ہے اور اس بیچارے وکیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں معزول ہو چکا ہوں، بھلے ایک خاص مورد میں روایت آئی ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ فضولی کے ساتھ اس کا دخل نہیں ہے، الا مگر یہ ہے کہ میں اس مورد سے تجاوز کرتا ہوں۔ شیخ اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے تعدی عن المورد، میں مورد سے نکل کر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الا ان المستفاد منہا، اس روایت سے جو استفادہ کیا جاتا ہے وہ قاعدہ کلیہ کا استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً الغاء خصوصیت المورد، جس مورد میں جو روایت خاص طور پر آئی ہے اس خصوصیت کو میں الغاء کرتا ہوں، اسی کو کہتے ہیں فقاہت، مورد روایت سے نکلنے کا نام ہے فقاہت، دلیل کی ضرورت ہے، یعنی میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں اس خصوصیت روایت کو الغاء کر کے حکم عام ایک قاعدہ کلی کا استفادہ کروں گا، جو کہ اس باب فضولی میں بھی ممکن ہے اس قاعدے سے ہم استفادہ کریں۔ وہ کیسے؟ فالمستفاد من الروایہ قاعدہ کلی، وہ قاعدہ کلی یہ ہے، ہی ان امضاء العقود المالیہ یستلزم امضاء النکاح، یہ قاعدہ کلی استفادہ ہوتا ہے جو روایت امام نے بیان کی ہے بأن النکاح اولا و اجدر ان یحتاط، بلے اس روایت سے شیخ نے استفادہ کیا ہے عقود مالی یعنی بیع فضولی، آپ یوں کہیں کہ اس کے امضاء مستلزم بنتا ہے امضاء نکاح کا، یعنی اصل معاملہ مالی ہے اور فرع نکاح ہے، اگر معاملہ مالی درست ہے تو بطریق اولا نکاح بھی درست ہے، یہ قاعدہ عامہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ من دون العکس، عکس نہیں، یعنی عکس وہ کون سا عکس تھا؟ جس کے ذریعے سے فحوا جو ہم نے استدلال کیا تھا، وہ کہ اگر نکاح درست ہے تو بطریق اولا معاملہ مالی درست ہونا چاہیے، یہ نہیں، یہ عکس الذی، یہ صفت عکس کے لیے، ہوا مبنى الاستدلال، استدلال کا مبنی یہی عکس تھا فی مسئلۃ الفضولی میں، جو کہ فحوا کے ذریعے سے جو استدلال کیا بفحوا صحت النکاح، اس عکس کو لے کر انہوں نے استدلال کیا تھا، لیکن جو روایت خاص مورد میں روایت آئی ہے وہاں سے جو ہم نے مطلب استفادہ کیا وہ مطلب عکس تھا بالکل، کہ معاملہ مالی درست ہو تو بطریق اولا نکاح بھی درست ہوگا، یہ ہم نے استفادہ کیا ہے، نہیں ان کے عکس جس کے ذریعے سے بعض نے استدلال کیا نکاح فضول بلے بیع فضولی کے صحیح ہونے پر، لہذا من دون العکس الذی، یہ عکس وہ مبنی الاستدلال فی مسئلۃ الفضولی، مبنی استدلال یہی عکس تھا، کون سا عکس مشائخنا؟ یعنی اگر نکاح درست ہے تو بطریق اولا بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے، اس عکس کو ہم نے باطل قرار دے دیا۔ تو خلاصۃ الکلام بذات خود فحوا سے جو استدلال کیا ہے وہ حسن ہے، قابل مناقشہ نہیں ہے بذات خود، لیکن کیا کیا جائے؟ شیخ اعظم نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ عامہ کے مقابلے میں باب وکالت میں ایک روایت آئی ہے، اس روایت سے ہم بالکل اس کے خلاف مطلب کو ہم سمجھ رہے ہیں اور قاعدہ کلی کا ہم استفادہ کر رہے ہیں، خصوصیت مورد کو بھی ہم الغاء کرتے ہیں، اور قاعدہ کلی یہ سامنے آتا ہے کہ عقد مالی اگر ممضا ہو، امضا کیا جائے تو یہ مستلزم بنتا ہے کس چیز کا؟ امضاء نکاح کا، نہیں ان کے عکس جس کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا ہے صحت فضولی پر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اور باقی ثم انہ ربما
یؤید صحت الفضولی، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس